بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہے ہیں تجلیات، مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر رابطہ کریں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 233 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10 صفحہ نمبر 149 سے۔ زندگی میں مومن کو جو کارنامے انجام دینا ہے اور فی الارض خلیفہ کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں۔ مسلمان کا مقصد حیات جب دنیا بن جاتا ہے تو وہ غم و غصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ صحت خراب ہو جاتی ہے تو آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خوف چھایا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پس ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پس ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ خطا کار انسان، خدا کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ بندہ جب فکر و جذبات کی گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے تو وہ خدا سے بچھڑ جاتا ہے اور بہت دور جا پڑتا ہے، گویا خدا سے وہ گم ہو گیا۔ اور جب وہ پھر پلٹتا ہے اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ گویا خدا کو اپنا گمشدہ بندہ مل گیا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، خدا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں خدا کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی و اطاعت کا پیمان باندھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ دوستی لوگوں کی خیرات۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانوں کو حکم دیں کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ خدا نے کس طرح آفرینش کی ابتدا کی۔ سورہ عنکبوت۔ کیا یہ لوگ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ سورہ اعراف۔ غور کرو کہ پہاڑوں میں سفید، سرخ اور سیاہ رنگ پتھروں کی تہیں موجود ہیں۔ نیز انسانوں، چوپایوں اور مویشیوں کے مختلف رنگوں کا مطالعہ کرو اور یاد رکھو اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر۔ ان آیات مبارکہ سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب الہی اور کائنات کی تخلیق پر تفکر کی دعوت دیتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ دلی خواہش ہے کہ اس کے بندے تفکر کو اپنا شعار بنا لیں تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء سکھا دیا، پھر فرشتوں سے کہا تم بیان کرو اس علم کو اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ۔ جو قومیں اللہ کی آیات اور مطالعہ کائنات میں غور و فکر کرتی ہیں، کائناتی حقائق ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسی قومیں جو کائناتی حقیقتوں کو تلاش کر کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، معزز اور محترم بنا دی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو قوم مردہ دل ہو کر اپنی سوچ اور اپنی فہم کا محور ریاکاری کو بنا لیتی ہے، اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام کائنات اور زمین کے خزانے تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ انسان سے آنکھ، کان اور دل کے متعلق باز پوز ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی قوم سربلند اور معزز و محترم ہے جو صحیح معنوں میں آنکھ، کان اور دل کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ساری سائنسی ترقیاں اسی لیے وجود میں آتی ہیں کہ ایک قوم کے افراد نے اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کو عقل و شعور اور تفکر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ہم نے فولاد پیدا کیا جو ایک پرہیبت اور نہایت مفید دھات ہے۔ سورہ حدید۔ سائنس کی کون سی ترقی ہے جس میں کسی نہ کسی طرح دھات کا عمل دخل نہ ہو؟ ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، ریل کی پٹری، موٹر کاریں، دو ہوکل مشینیں، چھوٹی بڑی فیکٹریاں، آگ اگلنے والے اسلحہ جات، کیا یہ سب ہمارے لیے درس عبرت نہیں ہے؟ قرآن ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، آیت ہمارے قرآن کی ہے، لیکن چونکہ ہم تفکر سے عاری ہیں اور دوسری قومیں تفکر سے معمور ہیں، اس لیے ہم محروم ہیں اور وہ آسودہ ہیں۔ ہم ذلیل و خوار ہیں، وہ باعزت ہیں، ہم بخاری ہیں اور وہ ہمیں خیرات دینے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان جنتی ہیں اور اغیار دوزخی ہیں۔ عقل حیران ہے کہ یہ کیسی منطق ہے؟ دوسری لوگوں کی خیرات پر جنتی لوگوں کی گزر بسر ہے۔ جنتی لوگ دوسری لوگوں کی اترن پہنتے ہیں۔ جنتی لوگ ہر معاملے میں دوسریوں کے دستے نظر ہیں۔ کائناتی تفکر نہ ہونے سے ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس کا کوئی مقام زمین پر ہے نہ آسمانوں میں، اس کی کوئی سنوائی ہے۔ تفکر اور تدبر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں وضو، نماز، صوم و زکوٰۃ، حج، طلاق، قرض، آداب معاشرت وغیرہ پر 150 آیات ہیں اور کائنات کا تفکر کرنے سے متعلق آیات کی تعداد 756 ہے۔ ارض و سما کی تخلیق اور اختلاف لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے آیات موجود ہیں۔ سورہ آل عمران۔ ارض و سما کی تخلیق، اختلاف لیل و نہار، سمندروں میں تیرنے والے مفید کشتیوں
اور اس گھٹا میں جو زمین و آسمان کے درمیان خیمہ آرا ہے ارباب عقل و خرد کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ۔ معاشیات۔ کاروبار میں حسن اخلاق کاروباری ترقی کے لیے ضمانت ہے۔ دکاندار کی حیثیت سے آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خریداروں کو اچھے سے اچھا مال فراہم کریں، جس مال پر آپ کو خود اعتماد نہ ہو وہ ہرگز کسی کو نہ دیں۔ دو آپ کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خریدار آپ کے اوپر اعتماد کریں، آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، آپ سے متاثر ہوں اور ان کو پورا اعتماد ہو کہ آپ کی دکان یا کاروبار سے انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ تین اگر کوئی خریدار آپ سے مشورہ طلب کرے تو بالکل صحیح اور مناسب مشورہ دیں، چاہے اس میں آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ چار وقت کی پابندی کا پورا خیال کریں اور دکان صحیح وقت پر کھولیں اور صبر کے ساتھ دکان پر جم کر بیٹھے رہیں۔ صبح بہت سویرے بیدار ہو کر فرائض ادا کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل جانے سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ 5 خود بھی محنت کیجیے اور ملازمین کو بھی محنت کا عادی بنائیے اور ملازمین کے حقوق فیاضی اور ایثاری کے ساتھ پورے کیجیے۔ ملازمین کاروباری فروغ میں آپ کے ہاتھ پیر ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی کا سلوک کریں۔ 6 قرض مانگنے والوں کے ساتھ سختی نہ کریں، قرض کی ادائیگی میں انہیں اگر پریشانی ہو تو ان سے تقاضے میں شدت اختیار نہ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی خواہش ہو کہ خدا اس کو روز قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے رکھے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ 7 تول کا حق پورا کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں لینے اور دینے دونوں میں پوری دیانتداری اختیار کی جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو لوگوں سے لیتے وقت پورا وزن اور پورا ناپ لیں اور جب دوسروں کو دینے کا وقت آئے تو تول یا ناپ کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں، جس دن تمام انسان اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ قرآن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ نبی برات علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا بستر ہے جسے ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں، اور ایک پانی پینے کے لیے پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں دو درہم میں نیلام کر دی اور دونوں درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ 1 درہم میں تو کچھ کھانے پینے کے لیے سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ اور 1 درہم میں کلہاڑی خرید لاؤ۔ پھر کلہاڑی میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا اور فرمایا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں فروخت کرو اور 15 روز کے بعد آ کر ساری رویداد سناؤ۔ 15 دن کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ ایک بار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی، اور وہ ہر وہ کاروبار جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔ اس حکم کی تعمیل میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے کاروبار کریں۔
ہمیشہ سچائی اور راست گوئی سے کاروبار کو فروغ دیں، اپنے سامان کو اچھا ثابت کرنے یا گاہک کو متاثر کرنے کے لیے قسمیں نہ کھائیں۔ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے روز خدا تعالیٰ نہ اس شخص سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف رخ کر کے دیکھے گا، اور نہ اس کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سچا اور ایماندار تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ آداب مجلس۔ حضرت حق کے پیغام رساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ دوسرے کاموں کی طرح جب آپ اپنے کسی عزیز دوست، رشتہ دار یا کسی کاروباری ادارے کو خط لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھیں۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات پوری بسم اللہ کی بجائے 786 لکھ دیتے ہیں۔ اس سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ خدا کے بتائے ہوئے ہر لفظ میں برکت اور حکمت ہے۔ ہر خط میں اپنا پورا پتہ ضرور لکھیے، پتہ لکھنے میں سستی نہ کیجیے۔ ممکن ہے کہ مکتوبی علیہ کو آپ کا پتہ یاد نہ رہا ہو، یا اگر اس نے ڈائری میں لکھا ہو اور وہ ڈائری گم ہو گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خط کا جواب دینا ضروری ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کوئی جواب طلب بات لکھی ہو۔ پتہ لکھنے سے انتظار کی زحمت اٹھانا نہیں پڑے گی۔ پتہ ہمیشہ صاف اور خوش خط لکھیے۔ سر خط اپنے پتے کے نیچے یا بائیں جانب تاریخ ضرور لکھیے۔ تاریخ لکھنے کے بعد مختصر القاب و آداب کے ذریعے مکتوب علیہ کو مخاطب کیجیے۔ القاب و آداب ایسے لکھیے جس سے خلوص اور قربت محسوس ہو۔ ایسے القاب نہ لکھیے جن سے تصنع اور بناوٹ محسوس ہو۔ القاب کے نیچے دوسری سطر میں السلام علیکم لکھیے۔ خط میں نہایت شستہ، آسان اور سلجھی ہوئی زبان استعمال کیجیے۔ پورے خط میں مکتوب علیہ کے مرتبے کا خیال رکھیے۔ غیر سنجیدہ باتوں سے پرہیز کیجیے۔ غصے کے عالم میں خط کبھی نہ لکھیے۔ کسی کا خط بغیر اجازت ہرگز نہ پڑھیے۔ یہ بہت بڑی اخلاقی خیانت ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کی کوئی مجلس خدا اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے، اور جب آپ محسوس کریں کہ حاضرین دینی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو گفتگو کا رخ حکمت کے ساتھ ایسے موضوع کی طرف پھیر دیجیے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہو۔ مجلس میں ماتھے پر شکنے ڈالے بیٹھے رہنا غرور کی علامت ہے۔ مجلس میں غمگین اور مزمحل ہو کر نہ بیٹھیے، مسکراتے چہرے کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارا ہم نوا بن جائے تو ہمیں اس شخص سے قریب ہونا ہوگا۔ اس شخص کے رجحانات کا اندازہ کر کے اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے ذاتی معاملات میں اگر وہ چاہتا ہے تو تعاون کر کے اس کی ہمدردیاں حاصل کرنا ہوگی۔ خدمت اور قلبی لگاؤ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی دوست بن جاتا ہے۔ اپنے مذہب کی تبلیغ حکمت کے ساتھ کیجیے۔ جس مسلک اور جس عقیدے پر وہ قائم ہیں براہ راست اس پر تنقید و تبصرہ نہ کیجیے۔ پہلے کوشش کی جائے کہ وہ آپ کو اپنا ہمدرد اور محسن سمجھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دامے، درمے، قدمے، سفنے اس کی خدمت کی جائے۔ جب آپ کے اوپر اس کا اعتماد بحال ہو جائے، نہایت نرم اور شیریں لہجے میں اسے نصیحت کیجیے۔ کوئی بات سمجھنے کے لیے وہ بحث مباحثہ کرے تو اپنے مقدور بھر اس کے سوالات کا شافی جواب دیجیے۔ بات کرتے وقت مختلف مخاطب کی صلاحیت کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے۔ تبلیغ کی گراں بہا دولت کو جلد بازی، نادانی اور جھنجھلاہٹ سے ضائع نہ کیجیے۔ ہر طبقے، ہر گروہ اور ہر فرد سے اس کی فکری رسائی، استعداد، صلاحیت، ذہنی کیفیت اور سماجی حیثیت کے مطابق بات کیجیے۔
اور ان حقیقتوں کو باہم افہام و تفہیم کے ساتھ دعوت کی بنیاد بنائیے جن میں اتفاق ہو اور جو آپس میں رشتہ محبت کی راہ ہموار کریں۔ اگر آپ تنقید کریں تو یہ عمل تعمیری ہو، اخلاص و محبت کا آئینہ دار ہو۔ ضد، ہر گرمی، نفرت اور تعصب کے جذبات سے ہمیشہ اپنا دامن بچا رکھیے، اور جہاں یہ کیفیتیں پیدا ہوتی نظر آئیں اپنی زبان بند کر لیجیے اور اس محفل سے اٹھ جائیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کیجیے تو ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو۔ سورہ نمل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ حضرت اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ہانی ہوں۔ فرمایا، خوش آمدید۔ ہمارے آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے مابین دوستی اور محبت بڑھ جائے گی۔ آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، خدا تم کو سلامت رکھے گا۔ ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ جب بھی اپنے بھائی سے ملے اسے سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے سلام کیا کرتے تھے کہ اگر کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور پھر سامنے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سلام کرتے۔ ارشاد ہے، وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک قطع تعلق کیے رہے کہ جب ملے تو ایک ادھر کترا جائے اور دوسرا ادھر۔ ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ السلام علیکم ہمیشہ زبان سے کہیے اور ذرا اونچی آواز میں سلام کیجیے تاکہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کہیں زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ مثلا آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دور ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی، یا کوئی بہرا ہے اور آپ کی آواز نہیں سن سکتا۔ ایسی صورتحال میں سلام کے ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ بھی کیجیے۔ گانا بجانا خوشی انسان کے لیے ایک طبعی تقاضا ہے اور فطری ضرورت ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان مصنوعی وقار، غیر فطری سنجیدگی، مردہ دلی اور افسردگی سے قوم کے کردار کی کشش کو ختم کر دیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان بلند حوصلوں، نت نئے ولولوں اور نئی نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہ کر اپنا وقار بلند رکھیں۔ قوم کی کسی فرد کو علم و فضل میں کمال حاصل ہو، کوئی عزیز دوست یا رشتے دار دور دراز کے سفر سے واپس آئے، کوئی معزز مہمان آپ کے گھر میں رونق افروز ہو، شادی بیاہ یا بچے کی ولادت کی تقریب ہو، کسی عزیز کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے، کوئی خبر ایسی ہو جس میں اسلام کی فتح و نصرت کی خوشخبری ہو، کوئی تہوار ہو، تو ایسے تمام مواقع پر بھرپور خوشی کا اظہار کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام نہ صرف خوش رہنے اور خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، کچھ کنیزیں بیٹھی اشعار گا رہی تھی کہ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ گانا بجانا کیسا؟ نبی ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ ایک مرتبہ تہوار کے دن کچھ حبشی بازیگر کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بازیگروں کو شاباش بھی دی۔ خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا مسلمان کا اخلاقی کردار ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ خوشی میں بھی اسلامی اور روحانی ذوق اور حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہے۔ جب اسے خوشی ملتی ہے تو اس بندے کا صدقے دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ خوشی کے ہیجان میں ایسا کوئی عمل یا رویہ اختیار نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہر حال میں اعتدال کا راستہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ خوشی میں وہ اتنا مست و بے خود نہیں ہو جاتا کہ اس سے فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے، نیاز مندی اور بندگی کے جذبات دبنے لگے۔ مخلوق کی خدمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا، کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑوں پتنگوں کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوشش کو ناکام بنائے دیتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں اور مکے کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ انہیں شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ہے انہیں قتل کر دو۔ انہی دنوں مکے کو اچانک قحط نے آ گھیرا، ایسا قحط کہ قریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلبلاتے اور بڑے ان کی حالت زار دیکھ کر تڑپ اٹھتے۔ رحمت کون مکان ان لوگوں کو اس لرزہ خیر مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو جن کے پہنچائے زخم ابھی بالکل تازہ تھے اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا اور ابو سفیان اور صفوان کے پاس 500 دینار بھیج کر کہلوایا کہ یہ دینار ان قحط کے مارے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے آپ بھی قوم کی بے لوث خدمت کیجیے۔ اپنی کسی خدمت کا بندوں سے صلہ طلب نہ کیجیے، جو کچھ کیجیے خدا کی خوشنودی کے لیے کیجیے۔ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، اس کی نظر سے بندے کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، وہ اپنے مخلص بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ پیدائش سے تامرگ اور مرنے کے بعد اپنی مخلوق کے لیے وسائل کی فراہمی ایک ایسی خدمت ہے جو خالق کائنات کا ایک ذاتی وصف ہے۔ اللہ اپنے ہر بندے کو، وہ گناہگار ہو یا نیکوکار، رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق سے استفادہ کرنے کے لیے صحت عطا کرتا ہے۔ زمین کی بساط پر بکھری ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ عقل و شعور سے کی دولت سے نوازتا ہے۔ ہماری ہر طرح حفاظت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ ہمارے غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کے دوست رحمت للعالمین ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ ان پر نثار ہو۔ صحیح پہم، جہد مسلسل، توجہ خالص
اور یقین و عمل کا مجسمہ تھے۔ کتاب تجلیات کا پارٹ 10 صفحہ نمبر 164 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب پارٹ نمبر 11 میں صفحہ نمبر 146 سے سماعت فرمائیے۔